بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، کل انشاءاللہ جمعرات کے دن عید کا دن ہے، اور آج رمضان المبارک کا آخری روزہ ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد دنیا بھر میں مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ عید کے دن کچھ آداب کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں آداب سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ عید کے دن کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے شوال کا چاند دکھنے کے بعد عید سے ایک دن پہلے یعنی آج ہم فطرہ ادا کر دیں۔ سوسائٹی سماج میں جو محتاج ہیں، غریب ہیں، بیوائے ہیں، یتیم ہیں، ان کا خیال رکھیں تو فطرہ ادا کریں۔ جو کم پیسے والے ہیں وہ 100 روپے ادا کریں، ان سے بڑھ کر پیسے والے ہیں وہ 300 روپے ادا کریں ایک آدمی کی طرف سے، اور زیادہ پیسے والے ہیں 1000 روپے ادا کریں۔ فطرہ ادا کرنا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ فطرہ ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے نزدیک ہمارا شمار گنہگاروں میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل یعنی جمعرات کے دن صبح میں فجر کی نماز کے بعد غسل کریں، اچھا سا کپڑا پہنیں، عطر لگائیں، اور کوئی چیز کھائیں۔ عید الفطر کے دن کھا کر عیدگاہ کی طرف نکلنا ہے۔ کوئی چیز کھا کر، بہتر ہے کھجور کھائیں، سنت کھجور کھانا ہے۔ کھا کر عیدگاہ کی طرف نکلیں، تکبیر بولتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ تو تکبیر بولتے ہوئے جائیں بڑے ادب کے ساتھ۔ بیکار کی گفتگو مت کیجیے، بیکار کی باتیں کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے جب تمہیں ہدایت دی ہے، تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہم عیدگاہ کو جائیں، اور عیدگاہ میں خطیب کی باتیں غور سے سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، خاموش سنیں، اور عید کی نماز پڑھیں۔ عید کی نماز کے بعد ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، گلے ملیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھ، ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے نفرت نہ ہو، اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب کی بھلائی چاہے اور سب کی خیریت چاہے۔ مسلمان اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو بھی تکلیف نہ دے۔ اور عید کے موقع پر ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اور ہم برادران وطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، کرسچین بھائی ہیں، آپ ان کو بھی اگر ہو سکا تو اپنے گھر بلائیے، کھانے کی دعوت دیجیے،
کھلائیے، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے، اور ہمارا دین امن شانتی کا پیغام دیتا ہے، اور اللہ کا یہ دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ اللہ کے بندے ہیں اور سب ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ تو بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا ضروری ہے، عورتوں کے احترام کرنا ضروری ہے۔ لہذا ہم مسلمان زبان سے، اچھی گفتگو سے اور اچھے عمل سے یہ ثابت کریں، اس بات کی گواہی دیں کہ ہم ہمیشہ امن پسند ہیں اور امن پسند رہیں گے، اور سب کی بھلائی ہم چاہنے والے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس موقع پر ہم ضرور فلسطینی مسلمانوں کو یاد رکھیں، غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ غزہ کے مسلمان آج ان کے آنکھوں کے سامنے پورا غزہ تباہ و برباد ہو گیا، مسلمان بے گھر ہو گئے، آنکھوں کے سامنے کئی لوگ شہید ہو گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ آج غزہ کے مسلمانوں کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کھانا نہیں ہے، صاف ستھرا پانی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے وہ عید کیسے منائیں گے جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لٹ گیا اللہ کی راہ میں۔ تو اس موقع پر ہم غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں اور ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں، اور دکھ درد میں کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ صراط مستقیم ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے یہ بیڈجز بنے ہیں، مسجدوں میں آپ کو مل جائے گا، آپ یہ بیڈجز لگا کر عیدگاہ کو نکلیں اور ہم اس بات کا ثبوت دیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا درد کو ہم بھی محسوس کر رہے ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ کم از کم یہ لگا کر ہم اپنے گھروں سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو امن کا، شانتی کا گہوارہ بنائے، اور تمام اہل ایمان کو امن کا علمبردار بنائے، شانتی کا علمبردار بنائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری تمام عبادتوں کو، روزوں کو، قرآن کی تلاوت کو، زکوٰۃ کو، صدقات و خیرات کو اپنے فضل سے، رحمت سے قبول فرما، ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔